ایران سے جنگ بندی یا آپریشن فریڈم؟ صدر ٹرمپ نے آج قومی سلامتی میٹنگ طلب کر لی۔ اہم فیصلے متوقع۔ خبر ایجنسی کا دعویٰ کہ صدر ٹرمپ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے فوجی ایکشن کی جانب مائل ہو رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی وینٹیلیٹر پر ہے۔ ایران کی پارلیمانی قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے دھمکی دی ہے کہ امریکہ نے نیا حملہ کیا تو ایران کے ممکنہ آپشنز میں سے ایک یورینیم کی افزودگی 90% تک لے جانا بھی ہو سکتا ہے۔ اس ممکنہ آپشن کا پارلیمان میں جائزہ لیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق 90% افزودگی کا مطلب ایٹم بم تیار کرنے کی صلاحیت کے قریب ہونا ہے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر قالباف کے مطابق امریکہ کے پاس ایرانی تجاویز قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ جتنی زیادہ تاخیر ہوگی امریکی ٹیکس دہندگان کو اتنی ہی زیادہ قیمت چکانا پڑے گی۔ پاکستان نے ایرانی طیاروں کی اپنے ہوائی اڈے پر موجودگی سے متعلق سی بی ایس نیوز کی رپورٹ گمراہ کن قرار دے کر مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایسی قیاس آرائی کا مقصد علاقائی استحکام اور امن کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے ابتدائی دور کے دوران ایران اور امریکہ سے کئی طیارے پاکستان پہنچے تھے۔ کچھ ہوائی جہاز اور امدادی اہلکار دوبارہ متوقع مذاکرات کے لیے پاکستان میں ہی موجود رہے۔ اگرچہ باضابطہ مذاکرات ابھی تک دوبارہ شروع نہیں ہوئے، لیکن اعلیٰ سطح کے سفارتی تبادلے جاری ہیں۔ اسی تناظر میں ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ اسلام آباد کو موجودہ لاجسٹک اور انتظامی امور کے ذریعے سہولت فراہم کی گئی۔ اس وقت پاکستان میں موجود ایرانی طیارہ جنگ بندی کی مدت کے دوران پہنچا۔ ایرانی طیارے کا کسی فوجی ہنگامی صورتحال یا تحفظ کے انتظامات سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ غیر جانبدار سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ پاکستان کشیدگی میں کمی کے لیے مخلصانہ کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکہ ایران کے درمیان سیز فائر کے خاتمے کا خدشہ۔ برنٹ خام تیل $106 فی بیرل سے اوپر چلا گیا۔ WTI کی قیمتیں تقریباً $101 فی بیرل ہو گئی۔ آبرائے ہرمز کی بندش سے اوپیک تیل کی پیداوار کم کرنے پر مجبور 26 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ 2 کروڑ بیرل سے 8,30,000 بیرل یومیہ ہو گئی۔ کویت کی پیداوار سب سے زیادہ متاثر۔ یورپی اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے 871 پوائنٹس کمی کے بعد 1,69,635 پوائنٹس پر دیکھی گئی۔ کورین کاسپی میں 2% سے زائد۔ بھارتی شیئر بازار میں 1% سے زائد کی گراوٹ۔ چین کو تیل کی ترسیل میں ایران کی مدد پر 12 افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیوں میں ہانگ کانگ اور متحدہ عرب امارات میں قائم 4 کمپنیاں شامل ہیں۔ امریکہ ایرانی حکومت کو مالیاتی نیٹ ورک سے کاٹنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ روس نے ایران کو ایسے جدید ڈرونز فراہم کرنے کی پیشکش کی جو جام نہیں کیے جا سکتے۔ برطانوی جریدے کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق آپٹک فائبر کے ذریعے استعمال ہونے والے یہ ڈرون خلیج فارس اور دیگر علاقوں میں امریکی اور اتحادی افواج کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے۔ ایسے ہی ڈرون روسی افواج نے یوکرین کے خلاف کامیابی سے استعمال کیے ہیں۔ جریدے کے مطابق حاصل ہونے والی دستاویز میں یہ واضح نہیں کہ یہ روس نے ایران کو پیشکش کب کی اور اسے قبول بھی کیا گیا یا نہیں۔ لکی مروت کے سرائے نورنگ بازار میں دھماکہ۔ 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد جاں بحق، 23 افراد زخمی۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ دھماکے میں استعمال کی گئی گاڑی میں 1 من سے زائد بارودی مواد رکھا گیا تھا۔ دھماکہ خودکش تھا یا ریموٹ کنٹرولڈ؟ تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دھماکے پر افسوس کا اظہار۔ آئی جی پولیس نے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی لکی مروت دھماکے کی مذمت۔ وزیر اعظم کا واقعے کی تحقیقات کا حکم، ذمہ داران کے تعین اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ بنوں میں نامعلوم ملزمان نے پل کو بارودی مواد سے اڑا دیا۔ پل مضافاتی علاقوں کو شہر سے ملاتا تھا۔ آر پی او بنوں کے مطابق نامعلوم افراد نے پل کے نیچے بارودی مواد نصب کیا تھا۔ علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔
کوہاٹ کے قریب جنڈ اور خوشحال گڑھ پل کے علاقے میں خودکش حملہ آور کو روکنے کی کوشش میں شہید ہونے والے ریلوے ملازم لیاقت علی کی نماز جنازہ اٹک پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مشتبہ شخص کھیتوں کے راستے قریب واقع حساس چیک پوسٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لیاقت نے اسے دیکھ کر روکا، شناخت پوچھی تو مشتبہ شخص نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ بہادر شہری لیاقت کی بروقت مداخلت سے بڑا جانی نقصان ٹل گیا۔ وزیراعظم کا بہادر شہری لیاقت کو اپنی جان قربان کر کے مقامی آبادی کو بڑی تباہی سے بچانے پر خراج تحسین۔ کہا ایسے بہادر اور نڈر شہری دہشت گردی کے خلاف قومی عزت عزم کی حقیقی علامت ہیں۔ دہشت گردی کے ناسور کے خلاف قوم، سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ لیاقت شہید نے شجاعت کی اعلیٰ مثال قائم کی، وہ قوم کے ہیرو اور پاکستان کی شان ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی جامع شہادت نوش کرنے والے شہری لیاقت کو سلام عقیدت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ بنانا اولین ترجیح ہے۔ خواتین کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ کالج فار ویمن یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کی والدین سے ہراسانی کی شکایت کرنے پر بچی کا ساتھ دینے کی اپیل۔ کہا اگر خواتین کے ساتھ ہراسانی یا زیادتی کا واقعہ سامنے آتا ہے تو جب تک مجرم قانون کی گرفت میں نہیں آتا وہ آرام سے نہیں بیٹھتی۔ آن لائن ہراسمنٹ روکنے کے لیے سسٹم بنا رہے ہیں۔ کہا کبھی سوچا نہ تھا کہ سیاست میں آئیں، آج بطور وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کے سامنے کھڑی ہیں۔ مردوں سے مقابلہ کر کے جیت کر آگے آنا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے خیرپور میں پیپلز بس سروس کے 2 نئے روٹس کا افتتاح کر دیا۔ شہر میں پنک بسیں، خواتین کے لیے اسکوٹیز، ڈبل ڈیکر بسیں بھی چلانے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ سندھ حکومت پاکستان میں سب سے زیادہ کام کر رہی ہے۔ کہا کہ سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں، چاہتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں سیاست کریں، سب کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں سیاست اخلاق کے دائرے میں رہ کر کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول منصوبہ 31 مئی تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کے دورے میں زیر تعمیر کثیر منزلہ ہاسٹل کے جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی ڈرون، نائٹ ویژن اور جدید اسلحے کے ذریعے تربیت دینے کی ہدایت۔ کہا رواں برس سے افسران کی لیڈ ٹریننگ صوبوں کی بجائے NPA میں کرائی جائے گی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بشرا بی بی سے فیملی اور ذاتی معالج کی ملاقات کی درخواست مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریری رپورٹ جمع کرائی کہ جیل ملاقات کے بعد باہر آ کر سیاسی گفتگو کی جاتی ہے۔ بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات کے بعد ان کی بہن مریم وٹو ٹویٹس کرتی ہیں۔ رپورٹ پر بشرا بی بی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مریم وٹو تو کبھی اڈیالہ جیل گئی ہی نہیں، وہ بیرون ملک رہتی ہیں۔ کسی تیسرے فرد کی ٹویٹس کی بنیاد پر بیٹی کو ملاقات سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ عدالت نے بشرا بی بی سے ملاقات کی درخواست پر تفصیلی دلائل طلب کر لیے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ کیس کا جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ مزید سماعت 14 مئی۔ ملک میں ذی الحج کا چاند 17 مئی کو نظر آنے، یکم ذی الحج پیر 18 مئی کو ہونے کا امکان۔ عید الاضحیٰ 27 مئی کو متوقع۔ سپارکو کی پیش گوئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ چاند کا حتمی فیصلہ پاکستان کی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی۔ یوکرین کے ساتھ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد روس کا فوجی کارروائیاں دوبارہ جاری رکھنے کا اعلان۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 108 یوکرینی ڈرونز مار گرائے گئے۔ دوسری جانب یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی ختم ہوتے ہی روس نے رات بھر 200 سے زائد ڈرون حملے کیے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ آندری سیبیہا کے مطابق کییو نے جنگ بندی میں توسیع کی تجویز دی تھی، تاہم ماسکو نے حملوں میں شدت اختیار کی۔ یوکرینی فضائیہ کے مطابق روس نے 216 ڈرونز داغے، جن میں سے 192 کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ حملوں میں 1 شخص ہلاک اور 6 زخمی ہوئے، جبکہ رہائشی عمارتوں، توانائی تنصیبات اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا۔
اقوام متحدہ کی امریکہ اور ایران کے درمیان بطور ثالث پاکستان کے کردار کی تعریف سیکرٹری جنرل UN کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا کہ اقوام متحدہ چاہتا ہے سفارتی کوششیں جاری رہیں، جنگ کی طرف واپسی تباہ کن ہوگی۔ امریکہ نے ایرانی بازاران انقلاب کے مالیاتی طریقہ کار کے بارے میں معلومات دینے پر $1.5 کروڑ انعام کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق معلومات حاصل کرنے کا مقصد ایرانی معیشت اور حکومت پر معاہدے کے لیے دباؤ بڑھانا ہے۔ ملائیشیا کے مغربی ساحل کے قریب غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی۔ ملائیشین میری ٹائم ایجنسی کے مطابق کشتی میں 37 افراد سوار تھے، 23 کو بچا لیا گیا۔ ممکنہ طور پر کشتی میں سوار تمام افراد کا تعلق انڈونیشیا سے تھا۔ اور جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی خوف، تھرل اور سنسنی سے بھرپور فلم زامبی کے ٹریلر کی آرٹس کونسل کراچی میں لانچنگ۔ ریڈ کارپٹ پر فہد مصطفیٰ، اداکارہ مہوش حیات، اعجاز اسلم، مانی اور دیگر فنکاروں کی انٹری نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ اداکاروں نے کہا پاکستانی سینما کو نئی کہانیوں اور منفرد موضوعات کی ضرورت ہے۔ زامبی اسی کوشش کی ایک کڑی ہے۔ فلم بڑی پر سینما گھروں کی زینت بنی۔